یہ کہ کوئی روایت ہے کہ عبداللہ بن بریدہ سے یہ روایت بیان کر رہے ہیں کہ والد سے کہ نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ اس کے پاس ایک عورت آئی تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ان کو تو پسند ہو لوں گی اجازت میں نے ایک بار ہی جو ہے اپنی والدہ کو تباہ کر لی صدقہ کر دیا اس کی خدمت کے لیے بیچاری بوڑھی ہو گئی تھی میں نے اپنی گاڑی کو خریدی ذاتی اور میں نے اس کو پگے میں دے دی یہ تمہاری خدمت کرے گی میں نہا مات پھر ہوا اس کا انتقال ہوا جلدی ہی تو پھر اس کو جو ہے اب وہ میں ہی اس کی وارث تھی یا اور بھی کوئی وارث تھا تو پھر اس کی وراثت جو تقسیم ہوئی میری والدہ کی تو یہ جاریہ پھر میرے پاس وہاں حصے میں وراثت کے حصے میں کیا مجھے جو میں نے تو صدقہ کر لیا تھا اس کے لیے تو کیا میں اس کو لے سکتی ہوں یا نہیں یہ عورت پوچھ رہے مسئلہ اس کو میں نے یہ تو کیا تھا اور میری پاس پہنچی کیونکہ صدقہ کر کے پھر اس کو واپس نہیں لے سکتا ہے نا جی اسی کا تو اب وہ پھر واپس آ گئی میرے پاس تو اب میں کیا کروں اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تمہارے لیے تو اجر تو لازم ہو گیا اجر مل گئی لازم ہو گئی مطلب یہ اجر مل گئی صدقے کی اجر مل گئی وراثت نے تجھے تمہاری طرف لوٹا دیا اس کو کیا کریں اب یہ مسئلہ تو یہ ہے اسی نوعیت کا کہ اگر کوئی ملکیت بدلنے سے ان کو بدل جاتا ہے چھوٹی ملکیت بدلنے سے حکم بدل جاتا ہے پہلے ملکیت اس کی ماں کی ملکیت میں تھی اب وہ وراثت ملکیت بدل گئی اب وہ اس کے حصے میں آ گئی تو حکم بھی بدل گیا ہے اب یہ صدقہ نہیں رہا اب اس کی وراثت مالک ملکیت صدقہ کا جسوا ملا پھر واپس آ گئی ہوتا ہے ایسا اس کے ثبوت کے لیے اور بھی روایتیں ہیں جیسے وہی حضرت بریدہ کی یہ تو بریدہ ہے وہ حضرت بریدہ کی کہ وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بانجی تھی تو حضور علیہ السلام ایک دفعہ آئے تو انہوں نے پوچھا کہ گھر میں کچھ کھانے کی کوئی چیز موجود ہے تو حضرت عائشہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کچھ موجود نہیں ہے تو البتہ یہ ایک گوشت کچھ آیا ہے اصل میں وہ باندھی تھی تو اس وجہ سے وہ کیونکہ محتاج ہوتی تھی تو کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ ودقہ تو نہیں لیتے تھے لوگوں کو پتہ چل چکا تھا صدقہ ودقہ تو نہیں لیتے نہ اپنے لیے نہ اپنے گھر والوں کے لیے تو کر چکتا ماشاء موبائل کے ساتھ کل فون اور کیا چیز خصل تھی خبر کو پہنچاؤں کہیں بٹ کریں کہیں پر کریں کہیں کل سے اٹھاؤں کہیں کیا چیز چاہتا اس کے پاس ان کا لوگ بیچتے تھے حضرت بریدہ کے پاس تو وہ تھی وہ الگ چلو اپنا وہ کھانا وانا اس کو کھاتے تھے وغیرہ استعمال کرتی تھی کیونکہ اس کے لیے جائز تھا تو وہ مسئلہ جو ہے وہ پیچھے جو آیا ہے اب تو تمہاری ہوئی تو میں کہتا ہوں ایسے مبہوت بیٹھے ہوئے تم کہتے ہو کہ پیچھے یہ تو مسئلہ آیا ہے کہ غلام بھی جو ہے یہ ان کے خاندان میں سے تو وہاں تو صدقہ جائز نہیں تھا پیچھے بھی میں نکل نہیں جی کیوں نہیں یوز کام کرتے کیا تو حضرت عائشہ تو حضرت عائشہ کے لیے جائز نہیں ہے تو اس کے لیے کہاں سے جائز کہ حضرت عائشہ کے لیے صدقہ لینا جائز تھا بیوقوف اسی وجہ سے میں کہتا ہوں نا تو میں کچھ سمجھاتا ہی جہل الناس کی جماعت پتہ نہیں کیا کون چیز بہت تمہارے کرتے ہیں
आज़ाद करता गुलाम है उसी ख़ानदान के साथ वो मुतल्लिक रहता है, उसके लिए सदका जहाँ नहीं। जब तक वो गुलामी की हालत में है तो उस वक्त तक वो सदका ले सकता है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने वहाँ पर, मैंने कहा था ना, वो उसकी जो 4 किस्में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ानदान का इतलाक़ किन किन चीज़ों पर होता है। हज़रत अब्बास के औलाद और इसी तरीके से हज़रत हारिस रज़ियल्लाहु अन्हु के औलाद हारिस तो इंतकाल पहले ही कर गए थे, वो तो इस्लाम की हालत में हुआ था। सुफियान बिन हारिस थे उनके फर्ज, वो इस्लाम लाए थे, वो मक्का के निज़ाम में पकड़े हुए थे। तो इसी तरीके से जो है एक वो सुफियान है, वो दूसरा वो तो सुफियान बिन क्या कहते हैं अबू सुफियान है, वो सुफियान नहीं, वो अबू सुफियान है, सरदार है। ये सुफियान दूसरे सुफियान है, पता ही नहीं तुम्हें चलता है कौन क्या है। तुम सुफियान सूरी और अबू सुफियान और सुफियान बिन हारिस को शायद एक ही समझो, एक ही होगा, दूसरा भी सुफियान एक ही हो गया। अब खाम का जो है आप हमारा जहन खराब कर रहे हैं। तो इसी तरीके से जो है उसमें ये किस्म भी है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान में से, इनमें से आले अली भी इसमें है, तो इनके गुलाम भी जो है इसी के साथ है। इसी वजह से राफा बिन अबी राफा की वो बात आई थी कि उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, क्योंकि आज़ाद हो चुका था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उन्होंने उस मुसद्दिक के साथ जाने से इनकार किया, मुझे तो हुजूर ने इजाज़त नहीं दी है। तो ये तो गुलामी की हालत में अलग हुक्म, ये तो है आज़ाद करने के बाद उसी खानदान की तरफ मंसूब हो जाता है। खैर, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब हज़रत आयशा ने ये कहा तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हज़रत बुरैरा से कि सदक़तुन व लना हदियत, ये तुम्हारे लिए तो सदका है, लेकिन अगर तुम हमें दे सकती हो तो हमारी हदिया। तो वहाँ से मसला फुक़हा ने ये अक्स कर लिया है कि हुक्म बदल जाता है, मिल्कियत के बदलने से। मिल्कियत बदल गई, हुक्म तो उसने अपनी मिल्कियत से निकाल कर दूसरी की मिल्कियत में दे दिया, तो इस वजह से जो है हुक्म बदल गया। तो यहाँ भी ये है कि वरासत में भी जो है आई ये बाजी इसको, तो इस वजह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये तो हुक्म बदल गया है इसका। पहले तुमने सदका कर लिया था, माँ की ही थी, अब माँ से जो है वरासत में तुझे मिली है, लिहाजा अब तुम उसको रख सकते हो, बेच भी सकते हो, फायदा भी उठा सकते हो। तो ये असल हदीस तो ये सर ये है। फिर उन्होंने एक मसला और पूछा, क़ालत या रसूलल्लाह कान अलैहा सौम शहरिन अफ़ा असुमानहा, उस पर 1 महीने का रोज़ा लाजिम था, तो क्या मैं जो है उसकी तरफ से रोज़ा रखूँ? हुज़ूर ने फरमाया रखो। इसी तरीके से उसने ये भी पूछा कि उसने हज नहीं किया था अभी तक, बिल्कुल कत्तु का तर्जुमा अभी तक बिल्कुल नहीं किया था, अब अफ़हुज्जु अनहा, क्या मैं उसकी तरफ से हज करूँ? हुज़ूर ने फरमाया ना जी अना, उसकी तरफ से हज कर। यहाँ ये मसला खड़ा हुआ है, ये 2 चीज़ें, एक है सोम, एक है हज। सोम तो इबादत बदनी है, ये पहले एक दफ़ा मैंने तफसील भी कहा था। तो तमाम इबादत की जो है 3 किस्में, जमहूर के नज़दीक 3 किस्में की जाती है। एक है खालिस बदनी इबादत, तो खालिस बदनी इबादत में से नमाज है और रोज़ा, और एक खालिस माली इबादत है, वो खालिस माली इबादत है, ज़कात। एक है खालिस, ये एक है ये माली और माली भी है, बदनी भी है। ये इसकी मिसाल है हज। तो यहाँ दोनों चीज़ों के बारे में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ कर सकते हैं।
اب یہاں وہی مسئلہ پھر کھڑا ہو گیا ہے کہ کیا یہ دو مسئلے الگ الگ ہیں، اس کو ذہن میں رکھ لینا کہ ایک ہوتا ہے نیابت کا مسئلہ، ایک ہے ایصال ثواب کا مسئلہ۔ اب یہ ایصال ثواب کے قبیل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اجازت دے دی یا نیابت کے اعتبار سے اجازت دے دی، اس میں اختلاف ہو۔ نیابت کے سلسلے میں تو یہ طے شدہ بات ہے، نیابت عبادت بدنی میں نہیں ہو سکتی کسی کے یہاں، اس میں بھی جمہور کا اتفاق ہے۔ عبادت بدنی کے سلسلے میں نیابت نہیں ہو سکتی، یعنی کوئی جو ہے نماز پڑھنے کے لیے بہاریوں کو لا کر کہے تو ماما کی طرف نماز پڑھو یا تو ماما کی طرف سے روزہ رکھو، کیونکہ یہ عبادت بدنی کا مطلب اطاعت نفس ہے۔ شاہ اللہ محدث رحمۃ اللہ نے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اطاعت نفس، اپنے نفس کا رگڑنا، تھکانا، رگڑنا تو رگڑاؤ ہے، تو اب دوسرے کے رگڑاؤ سے تو اس کا مطلب نہیں ٹوٹے گا۔ تو یہاں جو ہے اطاعت نفس ہے، تو اس وجہ سے یہ خود ہی کر سکتا ہے، یہ اس کی نہ وصیت کر سکتا ہے نہ زندگی میں جو ہے کسی کو اس کے بدلے میں لگا سکتا۔ زندگی میں کسی بہاری کو لگانے تو میری طرف نماز پڑھنے کروں میں اسی وجہ سے تنخواہ دیا کروں گا، ایسا نہیں کر سکتا۔ وصیت بھی نہیں کر سکتا ہے میرے بعد جو ہے تو نماز پڑھا کر لینا، یہ بھی نہیں ہو سکتا، یا روزہ رکھ لینا، کیونکہ خالص۔ اچھا، مالی عبادت کے اندر مطلقاً جمہور کے نزدیک اجازت ہے، مالی کی عبادت مثلا زکوٰۃ ہے تو زکوٰۃ خود بھی دے سکتا ہے، دوسرا بھی دے سکتا ہے۔ کسی نے خود اس کی طرف سے زکوٰۃ ادا کر دی تو خود بخود اس کو کہا میں نے تمہاری زکوٰۃ ادا کر دی، چلو اچھا ٹھیک کر لیا، بعد میں اس سے لیا بھی نہیں، تب بھی اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے، سمجھے؟ یا کسی سے کہہ دیا میری زکوٰۃ تم ادا کر لینا اس سال، اس نے کر دی، تب بھی وہ نہ کہنے سے، اگر نہ بھی کہے خود بخود کوئی اس کے طرف سے کہہ دے میں نے آج اس سال جو ہے تمہاری زکوٰۃ ادا کر دی، تب بھی ادا ہو سکتا ہے، مالی عبادت نہیں۔ حج کا مسئلہ جو ہے وہ کہ دونوں سے ملا ہوا، یہ اس کی مثال ہے، جو دونوں اور بھی عبادت ہے اس کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، جن میں یہ تینوں قسم پائے جاتے ہیں، لیکن یہ مثال کے طور پر ہم یہ چار عبادتیں جو ہے پیش کر دیتے ہیں، کیونکہ بنیادی عبادت ہے فرائض میں سے۔ تو اس وجہ سے جو ہے حج کے سلسلے میں تو ہے کہ اجازت نیابت بھی ہے اور نیابت نہیں بھی ہے۔ نیابت کس صورت میں ہے؟ یہ حالت اضطرار میں۔ حالت اضطرار یہ ہے کہ وہ کم وقت تب تک کیا ہی نہیں جب تک وہ جو ہے اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی، اندھا ہو گیا، اب جا نہیں سکتا، کر نہیں سکتا ہے، عاجز ہو گیا ہے، کمر بیٹھی ہوئی ہے، تو اب کیا کر سکتا ہے؟ تو اب یہ حالت اضطرار میں آ گیا، کیونکہ پورے سال میں ایک دفعہ یہ ہوتا ہے، کسی وقت بھی ادا کر سکتا ہے، تو اب یہ اضطراری کیفیت میں جب آ گیا تو اب یہ کسی دوسرے کو بھی اپنا نائب بن کر بیچ سکتا ہے کہ تم میری طرف سے حج کرو، کیونکہ خود حالت اضطرار میں آ گیا۔ حالت اختیار میں نیابت جائز نہیں، اگر خود ہٹا کٹا ہے پھر کسی کو بھیج دیتا ہے، یہ جائز نہیں۔ کہیں کہیں ایسا بھی ہوتا ہے حالت اضطرار صحت مند ہے، یہ گھر پر ہے، لیکن اس کو پاسپورٹ پابند ہے، بند ہے، نہیں دے جا سکتا، اب اس کے لیے نیابت جائز ہے، یہ بھی حالت اضطرار میں شامل ہے۔ ایسا اکثر واقعات کو پیش آ ہے، اور وہ واقعات بھی کم وقت جو ہے جاتے نہیں، جب مرنے کے قریب ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں میں حج کر لیتا، تو آپ جب حج کو تو جانے کی سکت نہیں ہے، جاتے ہیں ویسے آج کل بھی جاتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں وہاں، وہ کہتے ہیں میں معذور میں کیا کر سکتا ہوں، وہ خبیث آیا کیوں؟ ارکان حج پورا کرتا ہی، تو اس وقت حج بدل ہی کرانا چاہے اگر حالت اس طرح سے ہے، کیونکہ جائز ہے، اور حالت اختیار ہے کہ کوئی پابندی نہیں ہے، یا صحت اچھی ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ٹھاک ہے،
تو اس وقت اگر کسی کو نائب بنا کر بھیجے وہ حج جائز اس سے ثابت نہیں ہوگا. یہ ہے نیابت کا مسئلہ. ایک ہے ایصال ثواب کا مسئلہ. ایصال ثواب کے اندر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ یہ ساری تفصیل میں بتا چکا تھا, ایک دفعہ پھر کہنا پڑتا ہے کہ ان دو حضرات کے نزدیک مطلقاً جواز ہے. ان حضرات کا کہنا ہے کہ جس چیز کا آدمی ثواب خود حاصل کر سکتا ہے تو اس ثواب کو وہ دوسرے کو بھی پہنچا بھی سکتا ہے مطلقاً, چاہے وہ عبادت بدنیہ میں سے ہو, چاہے عبادت مالیہ میں سے ہو, چاہے وہ مرکب ہو. تینوں قسم کی عبادات میں سے کر سکتا ہے. البتہ یہ ہے کہ بس فرائض سے وہ زائد ہونا چاہیے. مثلا نماز, نفل نماز بھی نماز ہی ہے, فرض نماز بھی نماز ہی ہے, لیکن یہ ہے کہ فرض تو اسی کی طرف سے ادا ہوگی. ایسا تو نہیں ہے کہ میں اس کی طرف سے پڑھ رہا ہوں تو نیابت کا مسئلہ ہوگا. یہ ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ دعا اس میں کر سکتے ہیں. اس نماز کے بعد تو دعا ہوتی ہے تو اس میں دعا کر سکتے فلاں کو بھی مغفرت فرما وغیرہ کا. البتہ اگر نفل کی 2 رکعتیں کوئی پڑھ لے اور یہ اس ارادے سے پڑھ لے کہ اس کا ثواب فلانی کو پہنچاتے, یہ عبادت بدنی ہے. تلاوت بھی عبادت بدنی ہے. اسی طرح سے روزہ رکھ لے کوئی 2 دن 3 دن نفلی روزہ اور اس کے لیے رکھ لے, ایصال ثواب میں کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ امام احمد اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسئلہ ہے کہ ہر عبادت سے, جب وہ عبادت بدنی میں سے ہو گئی تو عبادت مالیہ میں اور مرکب عبادت میں سے جو مالیہ ہو بدنیہ سے مرکب ہو تو اس میں ان 2 میں تو بدرجہ اولا ہوگا. جب بدنیہ میں ہے تو ان میں تو بدرجہ اولا ہوگا. کوئی صدقہ دے دے, صدقہ خیرات کر لے, یا نفلی حج کر لے, یا عمرہ کر لے کسی کی طرف سے تو بدرجہ اولا ہوگا. مسئلہ تو اصل تو زیادہ پیچیدہ ہے عبادت بدنیہ. ایصال ثواب میں کوئی حرج نہیں. یہ امام مالک اور امام احمد اور امام ابو حنیفہ. اب رہا ہے کہ امام شافعی اور امام مالک رحمۃ اللہ کا مسئلہ, وہ یہ کہتے ہیں کہ عبادات مالیہ, خالص جو عبادات مالیہ یا جو مرکب ہے تو ان کا ایصال ثواب کر سکتا ہے, البتہ عبادات بدنیہ کا ایصال ثواب نہیں کرتا. یہ ان کا قول ہے. یہ تو اصل جو صاحب مسلک ہے مالک کا صاحب یا شوافیہ کا, ان کا یہ اصل قول یہی ہے. لیکن شوافیہ نے اور موالک نے اس فتوی کو بدل دیا. وہ بھی جو ہے اب اس کے قائل ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ عبادت بدنیہ بھی جو ہے اس سے بھی جو ہے یعنی انہوں نے بھی اس قولی کی طرف رجوع کیا جو امام ابو حنیفہ اور امام احمد رحمۃ اللہ کا قول ہے, اسی کی طرف انہوں نے رجوع کر دیا کہ اس سے بھی جو ہے ایصال ثواب کر سکتا ہے عبادت بدنیہ. یہ شواف ہے, بعد میں شواف ہے. ہو جاتا ہے ایسا کبھی اس وقت پہلے صاحب مذہب کا قول الگ ہوتا ہے, بعد میں جو ہے اس کے بعد کے محققین آ کر تحقیق کر لیتے ہیں تو اس فتویٰ کو بدل دیتا ہے. ایسا احناف میں بھی ہوا ہے, شوافیہ میں بھی ہوا ہے, دوسرے میں بھی ہوا ہے. اب وہ بھی اسی پر فتویٰ دیتے ہیں کہ ہاں جائز ہے. صرف غیر مقلدین نہیں مانتے ہیں. غیر مقلدین اسی وہ مرغی کی ایک ہی ٹانگ ہے تو اس وجہ سے وہ کہتے ہوئے ایک ہی ٹانگ, وہ دوسری کہاں آج تک تو ہوئی نہیں. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں, یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ عبادت بدنیہ کی پر ایصال ثواب نہیں ہو سکتا ہے. تو وہ تو بلکہ ہوتے ہوتے تو اصل میں وہ ایصال ثواب ہی کے قائل ہوں. ایصال ثواب کے سلسلے میں تو ایک حدیث تو صراحتاً عبادت مالی کے سلسلے میں ہے نہیں. انہیں سوال یہ پیدا ہوتا فقہا کس سے اسلام کر لیتے ہیں کہ عبادت مالیہ میں بھی اور عبادت بدنیہ میں بھی. اب یہ تقریباً جمہور کا اتفاق ہو گیا اس پر. تو آخر اس کا کیا ہے؟
اصل دلیل اس کی یہ ہے کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حدیث جب وہ غزوہ تبوک میں تھے واپس آئے تو وہ 1 مہینے کا سفر تھا تو حضور ان کا والدہ کا انتقال ہوا تھا تو اس نے بھی جو ہے والدہ کے ساتھ بڑی محبت تھی ان کو تو بڑا غم ہوا ان کو مدینہ آ کر پتہ چلا اس کو کہ میری والدہ کیسے گزر چکی ہے تو انہوں نے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اگر زندہ رہتی تو وہ کچھ نہ کچھ وصیت کر لیتی صدقہ کی یا خود صدقہ کر لیتی تو اب وہ تم چلی گئی میں تو تھا ہی نہیں یہاں لیکن اگر میں اس کی طرف سے صدقہ کر دوں تو اس کا ثواب پہنچے گا ملے گا فَفَيَنْ فَعَ تو کیا وہ اس کو فائدہ پہنچائے گی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں کرو اس کو نفع پہنچائے تو انہوں نے پھر انہوں نے کہا کہ مخرف میرے پاس ایک عمدہ باغ ہے تو آپ کو گواہ بناتا ہوں میں اس کو صدقہ کر دیتا ہوں اور غلام بھی آزاد کیے تھے ایک خرید کر کے 100 غلام آزاد کیے اور ایک کنواں بھی کھودا تھا جس کو بیر ام سعد کا ہی نام دے دیا تھا والدے کے نام سے اس کے صدقہ تو لیکن وہ سارا جو ہے نا یہ تینوں قسم جو ہے یہ عبادات مالیہ ہے تو مالیہ کے سلسلے میں تو یہ صحیح ہے لیکن بدنے کے سلسلے میں نہیں انہوں نے امام ابو حنیفہ اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے بدنیہ کو اسی پر قیاس کیا کہ عیسیٰ ثواب کا مسئلہ ہے تو اس وجہ سے اس پر قیاس کر لیا امام شافعی اور امام مالک رحمۃ اللہ نے اس پر قیاس نہیں کیا لیکن بعد میں توسع ہو گیا ہے کہ شوافیہ اور موالک کا تو انہوں نے کہا یہ ٹھیک ہے تو انہی کو قول کو اختیار کر دیا تو اس وجہ سے اب جو ہے ہر قسم کی عبادت کا ایسال ثواب ہو سکتا ہے یہ سوال یہاں کھڑا ہوا ہے کہ یہ اس حدیث کے اندر کہ یہاں تو حضور علیہ السلام نے ان کو یہ کہا کہ تم اس کی طرف سے حج کرو اس کی طرف سے روزہ رکھو رکھ سکتے ہو اس کو یہ جو اس کے قائل ہیں کہ یہ ایصال ثواب ہو سکتا ہے وہ اس کو ایصال ثوابی پر محمول کر دو کیونکہ نیابت کے مسئلے پر نیابت کے بارے میں تو طے شدہ مسئلہ پھر اس کو ذہن میں رکھو بیوقوفو کہ نیابت کا طے شدہ مسئلہ ہے نیابت اضطراری حالت میں عبادات کے بدلے میں نہیں ہو سکتا ہے تو جہاں تو یہ حج کو تو چلو وہ تو مرکب ہی سمجھ لو لیکن روزے کو کیا کہو گے یہ تو خالص عبادت بدنی ہے تو حضور کیسے اس کو اجازت ہے حضور اس کو کیسے اجازت ہے کہ تم اس کی طرف سے روزہ رکھو تو گویا کہ نیابت نہیں ہوئی کیونکہ نیابت کا مسئلہ میں یہ ہے کہ وہ اسی کی طرف محسوب ہوگا یعنی اسی کے کھاتے میں جائے گا کرنے والا اگر اس کی 2 صورتیں ہیں ایک تو عبادت مالیہ میں تو اجازت کی ضرورت نہیں اگر خود کوئی کر لے گا ادھر سے مطلب زکوٰۃ ادا کر لی تو تب بھی ہو جائے گا اور اسی کے کھاتے میں وہ زکوٰۃ ہو جائے گی اس کو بعد میں نہیں کہے گا تو وہ تو میں نے کیا تھا اس کے کھاتے میں اس وقت اس کی طرف سے کی تھی اب وہ میں اپنی طرف سے اسی کو بھی ادا کر رہا ہوں ایسا نہیں ہوگا وہ اس کے کھاتے میں گئی اب اس کو اپنی زکوٰۃ جو ہے علیحدہ کرنی پڑے گی نیابت کا مسئلہ یہ ہے اور اسی طریقے سے نیابت کی ایک دوسری شکل یہ ہے کہ وہ وصیت کر لے میت جو ہے وصیت کر لے اور وصیت جو ہے تیسرے مال تک ہو سکتی ہے تیسرے حصے تک ہو سکتی ہے مال کے تیسرے حصے تک ہو سکتی ہے اگر اس نے وصیت کی ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری ذمہ حج رہا تھا تو یہاں جو ہے حج کے بارے میں کر سکتے اور زکوٰۃ کے بارے میں کر سکتے یہ نہیں کہہ سکتا ہے کیونکہ اس میں نیابت جائز نہیں ہے کس میں عبادت بدنی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میری ذمہ روزہ رہا تھا تو لہٰذا تم روزہ رکھ لینا یا نماز پڑھ لینا کیونکہ وہاں نیابت جائز نہیں ہے
تو جب نیابت جائز نہیں ہے تو اس کی وصیت بھی جائز نہیں ہے. ہاں یہ کر سکتا ہے زیادہ سے زیادہ، اگر وہ یہ کہہ سکتا ہے کسی کو میری طرف سے کر لینا، وہ از قبیل ایصال ثواب ہو. یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اجازت دے رہے ہیں بطور ایصال ثواب کے یا بطور نیابت کے. بعضوں نے کہا یہ بطور نیابت کے. نیابت کا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی کا تو یہ مسئلہ تو ہے ہی نہیں، کیونکہ سارے جمہور اس پر متفق ہیں کہ عبادت بدنیہ میں نیابت نہیں ہو سکتی. لہذا نیابتاً تو یہ مسئلہ تو ہے ہی نہیں. یہ اگر ہے مسئلہ تو کس کا ہے؟ ایصال ثواب. ایصال ثواب کا. تو اس وجہ سے اس کو حج کا تو مسئلہ نہیں ہے، حج کا تو کچھ نہ کچھ گنجائش ہے، لیکن کیونکہ اس میں وصیت بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ بھی حالت اجرا، کیونکہ مرتے دم تک جب اس نے نہیں کیا، کیونکہ اس وقت جو ہے وہ گناہ گار ہوگا جس وقت اس نے کیا کیا ہے کہ مرنے کے قریب ہو گیا ہے، تو تب تک اس نے حج نہیں کیا تھا، اب گناہ گار ہوگا کیونکہ وہ عمر میں ایک دفعہ فرض ہوتا ہے. تو اس وجہ سے وہاں جو ہے نیابت ہو سکتی ہے، لیکن نیابت کے لیے ضروری ہے کیا کر لینا، وصیت کر لینا، یا اس وقت خود ہی جو ہے کسی کو نائب بنا کر بھیج دیتے ہیں، تب نیابت ہو سکتی ہے. لیکن اگر اس نے نہ وصیت کی ہے نہ خود کسی کو حج بدل کے لیے بھیجا ہے، تو پھر وہ اگر کر لے گا اس کی طرف سے تو وہ کون سا ہوگا؟ وہ ایصال ثواب کے طور ہوگا. تو یہاں جو ہے اچھا روزے کا بھی مسئلہ، روزے میں تو بہرحال کسی حج کے اندر تو وہ امکان ہے، لیکن روزے کے اندر تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے تو کسی سے کہہ دے میرے مرنے کے بعد جو ہے تم روزہ رکھ لینا، کیونکہ اس میں نیابت جائز نہیں ہے. یہ نیابت اور ایصال ثواب کا بالکل ڈفرینٹ مسئلہ ہے، الگ الگ مسئلہ ہے. اس وجہ سے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور ایصال ثواب کی اس کو حکم دے دیا ہے، بطور نیابت کے نہیں. اسی وجہ سے اس کو معمول کر لیا گیا ہے ایصال ثواب. چلو باب ما جاء فی